بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بحد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ اللہ تعالیٰ بخشے آپ کو، کیوں رخصت دے دی آپ نے ان کو، یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے آپ پر سچ کہنے والے اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ نہیں رخصت مانگتے آپ سے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، اس سے کہ لڑیں اپنے مال اور جان سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ڈر والوں کو۔ انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في غيبهم يترددون۔ رخصت وہی مانگتے ہیں آپ سے جو نہیں ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، اور شک میں پڑے ہیں دل ان کے، سو وہ اپنے شک ہی میں بھٹک رہے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور اگر وہ چاہتے نکلنا تو ضرور تیار کرتے کچھ سامان اس کا، لیکن پسند نہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا، سو روک دیا ان کو، اور حکم ہوا کہ بیٹھے رہو ساتھ بیٹھنے والوں کے۔ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين۔ اگر نکلتے تم میں تو کچھ نہ بڑھاتے تمہارے لیے مگر خرابی، اور گھوڑے دوڑاتے تمہارے اندر بگاڑ کروانے کی تلاش میں، اور تم میں بعض جاسوس ہیں ان کے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ وہ تلاش کرتے رہے ہیں بگاڑ کی پہلے سے، اور الٹتے رہے ہیں تیرے کام، یعنی یہاں تک کہ آپ پہنچا سچا وعدہ اور غالب ہوا حکم اللہ تعالیٰ کا، اور وہ ناخوش ہی ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ اور بعض ان میں کہتے ہیں مجھ کو رخصت دے اور گمراہی میں نہ ڈال، سنتا ہے وہ تو گمراہی میں پڑ چکے ہیں، اور بے شک دوزخ گھیر رہی ہے کافروں کو۔ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ۔ اگر آپ کو پہنچے کوئی خوبی تو وہ بری لگتی ہے ان کو، اور اگر پہنچے کوئی سختی تو کہتے ہیں ہم نے تو سنبھال لیا تھا اپنا کام پہلے ہی، اور پھر کر جائیں خوشیاں کرتے۔
اور خوشیاں کرتے ہوئے پھر لوٹ جائیں۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ تو آپ فرما دیجئے ہم کو ہرگز نہ پہنچے گا مگر وہی جو لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، وہی ہے کارساز ہمارا، اور اللہ تعالیٰ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کرے مسلمان۔ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون۔ تو آپ فرما دیجئے کیا تم امید کرو گے ہمارے حق میں مگر دو خوبیوں میں سے ایک کی، اور ہم امیدوار ہیں تمہارے حق میں کہ ڈالے تم پر اللہ تعالیٰ کوئی عذاب اپنے پاس سے، یا ہمارے ہاتھوں، سو منتظر رہو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرما دیجئے کہ ہمارے لیے جیسی اچھی حالت بہتر ہے ویسے ہی حوادث بھی باعتبار انجام کے اس میں رفع درجات و قطع سیئات ہونا بہتر ہے۔ پس تم تو ہمارے حق میں دو بہتریوں میں سے ایک بہتری کے منتظر رہتے ہو، یعنی تم جو ہماری حالت کے منتظر رہتے ہو کہ دیکھیے کیا ہو، تو خواہ وہ حسنہ ہو یا مصیبت، ہمارے لیے دونوں ہی میں بہتری ہے، اور ہم تمہارے حق میں اس کے منتظر رہا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ تم پر کوئی عذاب واقع کرے گا، خواہ اپنی طرف سے دنیا میں یا آخرت میں یا ہمارے ہاتھوں سے، جب کہ تم اپنے کفر کو ظاہر کر دو گے تو مثل دوسرے کفار کے قتل کیے جاؤ، سو تم اپنے طور پر انتظار کرو اور ہم تمہارے ساتھ اپنے طور پر انتظار میں ہیں۔ قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم ان كنتم قوما فاسقين۔ آپ فرما دیجئے کہ مال خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے، ہرگز قبول نہ ہوگا تم سے، بے شک تم نافرمان لوگ ہو۔ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون۔ اور موقوف نہیں ہوا قبول ہونا ان کے خرچ کا مگر اسی بات پر کہ وہ منکر ہوئے اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، اور نہیں آتے نماز کو مگر ہارے دل سے، اور خرچ نہیں کرتے مگر برے دل سے۔ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ سو تعجب نہ کیجئے ان کے مال اور اولاد سے، یہی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کو عذاب میں رکھے ان چیزوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں، اور نکلے ان کی جان، اور وہ اس وقت تک کافر ہی ہیں، اس حالت میں بھی کفر ان کا باقی رہے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ وہ بے شک تم میں ہیں اور تم میں نہیں، وہ تم میں نہیں، لیکن وہ لوگ ڈرتے ہیں تم سے۔
لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، اگر وہ پائیں کوئی پناہ کی جگہ یا غار یا سر گھسانے کو جگہ تو الٹے بھاگے اسی طرف رسیاں تڑاتے۔ اگر ان لوگوں کو کوئی پناہ کی جگہ مل جاتی یا کہیں پہاڑ وغیرہ میں غار مل جاتے یا کوئی گھس بیٹھنے کی ذرا جگہ مل جاتی تو یہ ضرور منہ اٹھا کر ادھر ہی چل دیتے، مگر یہ صورت ہے ہی نہیں، اس لیے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا غَزُوا وَإِنْ لَمْ يُعْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور بعض ان میں وہ ہیں کہ آپ کو طعنہ دیتے ہیں، خیرات بانٹتے ہیں، سو اگر ان کو ملے اس میں سے تو راضی ہوں، اور اگر نہ ملے تو جب ہی وہ ناخوش ہو جائیں۔ یعنی ان میں بعض لوگ وہ ہیں جو صدقات تقسیم کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر طعن کرتے ہیں کہ اس تقسیم میں نعوذ باللہ انصاف نہیں کیا گیا، تو اگر صدقات میں سے ان کو ان کی خواہش کے مطابق مل جاتا ہے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر ان صدقات میں سے ان کو اپنی خواہش کے مطابق نہیں ملتا تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ ان کے اعتراض کا منشا دراصل کوئی اصول نہیں بلکہ حرص دنیا اور خود غرضی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، اور ان کے لیے بہتر ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی رہتے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دلوا دیا تھا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا تھا، اور اس کے متعلق یوں کہتے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کا دیا کافی ہے، ہم کو اتنا ہی قاعدے سے مل سکتا تھا، اسی میں خیر و برکت ہوگی، اور پھر اگر حاجت پیش آئے گی اور مصلحت ہوگی تو آئندہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو اور دے گا، اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیں گے، ہم دل سے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف راغب ہیں، اسی سے سب امیدیں رکھتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ فرض صدقات تو صرف حق ہے غریبوں کا اور محتاجوں کا، اور جو کارکن ان صدقات کی تحصیل و وصول کرنے پر متعین ہیں اور جن کی دلجوئی کرنا منظور ہے اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں صرف کیا جائے اور قرضداروں کے قرضہ ادا کرنے میں اور جہاد والوں کے سامان میں اور مسافروں کی امداد میں، یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے بڑی حکمت والے ہیں۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ
قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. اور بعض ان میں بدگوئی کرتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اور کہتے ہیں یہ شخص تو کان ہے. آپ فرما دیجئے کان ہے تمہارے بھلے کے واسطے، یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر اور یقین کرتا ہے مسلمانوں کی بات کا، اور رحمت ہے ایمان والوں کے حق میں تم میں سے. اور جو لوگ بدگوئی کرتے ہیں اللہ کے اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. يحلفون بالله لكم ليغزوكم والله ورسوله أحق أن يرزوه إن كانوا مؤمنين. قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آپ کے آگے تاکہ آپ کو راضی کریں، اور اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت ضرور ہے راضی کرنا اگر وہ ایمان رکھتے ہیں. یہ لوگ تمہارے یعنی مسلمانوں کے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے فلاں بات نہیں کہی، باہم غزوہ میں فلاں عذر سے نہ جا سکے تاکہ تم کو راضی کر لیں، جس سے ان کا جان و مال محفوظ رہے. حالانکہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ سچے مسلمان ہیں تو اس کو راضی کریں جو کہ موقوف ہے اخلاص اور ایمان پر. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ. کیا وہ جان نہیں چکے کہ جو کوئی مقابلہ کرے اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تو اس کے واسطے ہم دوزخ کی آگ صدا رہے ہیں. اس میں یہی ہے بڑی رسوائی کہ اس میں جہنم کی آگ میں ان کو صدا رہنا ہے اور ہمیشہ یہ اسی میں رہیں گے، اور یہ بڑی رسوائی کی بات ہے. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ڈرا کرتے ہیں منافق اس بات سے کہ نازل ہو مسلمانوں پر ایسی صورت کے جتا دے ان کو جو ان کے دل میں ہے. تو آپ فرما دیجئے ٹھٹھے کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کھول کر رہے گا اس چیز کو جس کا تم کو ڈر ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اور اگر تو ان سے پوچھے تو وہ کہیں گے ہم تو بات چیت کرتے تھے اور دل لگی. تو آپ فرما دیجئے کیا اللہ تعالیٰ سے اور اس کے حکموں سے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تم ٹھٹھے کرتے تھے؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. بہانے مت بناؤ، تم تو کافر ہو گئے اظہار ایمان کے پیچھے. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. اگر ہم معاف کر دیں گے تم میں سے بعضوں کو تو البتہ عذاب بھی دیں گے بعضوں کو اس سبب سے کہ وہ گنہگار تھے. تم تو اپنے کو مومن کہہ کر کفر کرنے لگے
کیونکہ دین کے ساتھ استہزاء مطلقاً کفر ہے۔ گو دل میں تو پہلے بھی ایمان نہ تھا، البتہ اگر کوئی دل سے توبہ کر لے اور مومن مخلص بن جائے تو البتہ کفر اور عذاب کفر سے چھوٹ جائے، لیکن اس کی بھی سب کو توفیق نہ ہوگی۔ ہاں، بعض البتہ مسلمان ہو جائیں گے اور وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پس حاصل یہ ٹھہرا کہ اگر ہم تم میں سے بعض کو چھوڑ بھی دیں اس لیے کہ وہ مسلمان ہو گئے تو ہم بعض کو ضرور ہی سزا دیں گے، بسبب اس کے کہ وہ علم ازلی میں مجرم تھے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہوئے۔